دو چادریں ہیں، ان کا سائز 1.25 میٹر اور 2.5 میٹر ہے۔ یہ میری ہائٹ اور جسامت کے مطابق ٹھیک ہے، آپ اپنی ہائٹ اور جسامت کے مطابق تو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کو بازار سے لائیں، اس کو دھوئیں، اس کو پاک کریں، اس کی مایا نکالیں، اس کی کلف نکالیں، اس کو سافٹ کریں اور پھر استعمال کریں اس کو۔ اس کی پہلی شرط ہے کہ یہ لٹھے کا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ ٹاول کا استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ٹاول ناپسندیدہ ہے اور شاید ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ اب کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ اس دو چادروں کو، یہ لٹھے کی کفن کا نام دیا گیا ہے کہ جیسے ابھی کچھ عرصے بعد اسی دو چادروں میں ہمیں چھوڑ کے کہ قبرستان، تو پھر ہم اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کہہ رہا اب انہی دو چادروں میں آ جاؤ اور جو کچھ مجھ سے لے جاؤ، اپنی زندگی میں، اپنی زندہ حالت میں جنت کا وعدہ کر کے لے جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ، ان دو چادروں میں آؤ۔ اور پھر کیوں یہ دو چادریں کیوں ہیں؟ ٹاول کیوں نہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ انہوں نے پورا 125 سال یہ چادریں پہنی، انہی چادروں میں زندگی گزاری۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جی آپ بھی پھر ان دو چادروں میں بنے ابراہیم اور آ جائیں۔ اس وقت تو ٹاول آئی نہیں تھا، تو ٹاول کیسے کرے گا؟ جب ہم نے سنت ہی حضرت ابراہیم کی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول نہیں باندھا، یہاں ٹاول لے جاتے ہیں۔ اس میں پھر وہ آ جاتا ہے کہ ٹاول ذرا مہنگا لگتا ہے، ذرا خوبصورت لگتا ہے، اور بھائی کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی، زیرو کر کے جانا ہے آپ نے۔ اس پہ پابندی ہے، یہ صاف نہیں ہوگا، چمکدار نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، اس پہ خوشبو نہیں لگانی، میلا ہو جائے اس کو دھونا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ زیرو کیا ہے؟ اللہ نے پابندیاں ایسی لگا دی کہ آپ فقیر کی طرح آئیں، آپ درویش بن کے آئیں، آپ دیوانہ بن کے آئیں، آپ مجنون بن کے آئیں اور پاگلوں کی طرح آئیں۔ میرے الفاظ بہت برے لگیں گے کہ اللہ نے سب پاگلوں والی پابندی لگائی ہیں۔ خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، کنگھی آپ نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ نہیں سکتے، میل آپ نہیں اتار سکتے، اور ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے، اور اس کو نہیں دھو سکتے۔ پاگل میں آپ میں فرق صرف یہ ہوگا، وہ ناپاک بیٹھا ہوتا ہے اور آپ پاک ہوں گے۔ اب اپنے ملے والا پاگل دیکھ لیں، سب وہی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھیے جو لوگ مدینہ سے جاتے تھے 18 دن 20 دن لگتے تھے، 12 دن لگتے تھے، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ جو آج سے 80 سال پہلے جاتے ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ احرام کا کیا حالت ہوگا؟ گہلا کچھ حالت۔ آج تو 22 گھنٹے میں کچھ نہیں ہونا، آپ ایئر کنڈیشن کمرے سے جائیں گے، ایئر کنڈیشن ایئرپورٹ، ایئر کنڈیشن ہوٹل ہے، ایئر کنڈیشن جہاز ہے، ایئر کنڈیشن حرم ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پاگل بننا ہے، فقیر بننا ہے، زیرو بننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرنی ہے، ان کی نقل کیا؟ دو چادر۔ تو کہاں گیا ٹاول؟ ٹاول پہ اس پہ شرط ہے کہ اس دو چادروں پہ ایک سٹچ نہیں ہوگا، ایک سٹچ نہیں ہوگا۔ آپ ٹچ بٹن نہیں لگا سکتے، آپ بٹن نہیں لگا سکتے، پاکٹ نہیں لگا سکتے، نیفا نہیں ڈال سکتے، بکسوا نہیں لگا سکتے، پن نہیں لگا سکتے، دم دینا پڑے گا۔ لیکن آپ آج آ کے دیکھیں گے کوئی بندے نہیں، مسئلہ بھی اجازت دی ہے، جیبیں بھی بن رہی ہیں، کلپ بھی لگے ہوئے ہیں، بٹن بھی لگے، اصل میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر کے نہیں دکھایا۔ حضور نے لٹھا پہنا تو ہم کیوں جائیں ٹاول کی طرف؟ مجھے بتائیں۔ ٹاول پہ ڈیزائن آ گیا، پھول بنے ہوئے ہیں، بوٹے بنے ہوئے ہیں، اس میں خوبصورتی حرام ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کو لائیں بازار سے، دھوئیں، اور استری نہیں کریں گے۔ لوگ پھر استری کرتے ہیں بایا لگا کے، نو، اس کو چڑ مڑ کر کے رکھیں اور اسی طرح پہن کے جائیں گے۔ زیرو کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اپنی حیثیت ختم کرنی ہے، اپنے کو مائنس کر کے جانا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے فقیر بن کے آؤ، اللہ چاہ رہا ہے مجنون بن کے آؤ، آپ پھر اس کو استری کر کے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے صاف چادریں نہیں رکھی ہوئی۔ آپ اپنے بیڈ کی چادریں لیں، وائٹ چادریں پرانی، جو سٹچ ہوا ہے کنارے وہ کاٹیں، یہ آرام بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں کہ نیا لیں۔ یہ میری عقیدت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کھربا شکر ہے، کھربا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بلا لیتے ہیں۔ میں آپ سے بھی دعا کروں گا، آپ جائیں تو میرے لیے پھر حاضری کی دعا کریں۔ لیکن جب میں احرام پہنتا ہوں، چاہے میں پاکستان سے اگر احرام پہنوں یا مدینہ شریف سے پہنوں، میں اس کو زمین پہ قالین پہ ایک دفعہ پھر روزتا ہوں، میلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے فقیر بننا ہے بھائی۔ تو اب یہ دیکھیے اب چادر کیسے پکڑیں گے آپ۔ چادر کو آپ نے ایسے پکڑا،
ٹانگیں پھیلا رہے ہیں جتنی پھیلا سکتے ہیں. اس کو آپ یہ باندھ رہے ہیں, ذرا دیکھیے کیسے, میں نے کیسے اٹھایا اس کو, اور ایک پورا لیپ ادھر آ رہا ہے اور ایک پورا لیپ یہاں سے میں اٹھا کر اس کو یہاں اپنی بغل کے نیچے فکس کر رہا ہوں. اس کا شرط ہے پاک ہو, صاف ہو, اس پہ کوئی سٹیچنگ نہ ہو, کوئی بٹن نہ ہو, اور جب باندھیں گے تو ٹخنوں سے بھی 5-6 انچ اوپر ہوگا اور ناف سے بھی 5-6 انچ اوپر ہوگا. اس کے اوپر یہ والی بیلٹ باندھ سکتے ہیں, چوڑی بیلٹ ہے, اس میں پاکٹ بنی ہوئی ہے, لیکن یہ بعض کا تنگ کرتی ہے. جس شخص نے آج تک پینٹ نہیں پہنی, وہ جب اتنی چوڑی بیلٹ پہنے گا تو نہ سجدہ کرے گا, نہ بیٹھے گا, نہ لیٹ سکے گا. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ یہ والی بیلٹ کا استعمال کرے. یہ بیلٹ بھی دیکھیں میں ناف سے اوپر باندھ رہا ہوں. آپ کا جو اس وقت لباس ہے 2 چادریں. لباس کے لیے شرط ہے کہ اس پہ کوئی سٹیچنگ, کوئی بٹن, کوئی ٹچ بٹن کچھ نہیں ہوگا. بیلٹ کے لیے کوئی شرط نہیں, آپ اس کو سہارا دینے کے لیے باندھ رہے ہیں. اگر آپ بالکل اس طرح لے کے جائیں گے تو یہ کسی جگہ بھی آپ اپنی عبادت پہ اس طرح مشغول ہوں گے, ہو سکتا ہے یہ کھل جائے, اس لیے اس کو لازمی آپ نے باندھنا ہے. کچھ لوگ نالا باندھتے ہیں, نالا نہیں پہنیں گے, اس میں پھر تھوڑا آتا ہے کوئی نیٹنگ ہے, بیلٹ کا استعمال کریں گے. اس کے ساتھ پھر یہ بیگ آج سے 100 سال پہلے نہ کوئی پاسپورٹ تھا, نہ کچھ شناختی کارڈ تھا, نہ کوئی اور کاغذات تھے, تو بیگ کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی. اب بیگ کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کے لیے. یہ بیگ اسی سائز کا ہونا چاہیے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر بڑا لیں گے تو پھر وہ لٹکانے میں مشکل, پہننے میں مشکل, پہلے اس کو رکوع کرائیں گے, سجدہ کرائیں گے, پھر آپ کریں گے. سائز یہی ہوگا. اس میں ایک پانی کی بوتل, قرآن شریف, حج و عمرہ کی کتاب, آپ کی ساری آپ کی جو میڈیسن ہے, آپ کے جو کاغذات ہیں, آپ کی کرنسی ہے, اس پہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو آپ ایسے پہن سکتے ہیں, ایزی ہے. آپ حرم سے ہوٹل جا رہے ہیں, ہوٹل سے حرم آ رہے ہیں, پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رش میں ایسا نہیں پہنیں گے. شلوار قمیض پہنی ہے, احرام پہن رہے ہیں, احرام کے نیچے پہن لیں, اوپر پہن لیں, اس کی اجازت آپ پہن سکتے ہیں. اور لیکن جب رش ہوگا تو پھر آپ اس طرح نہیں پہنیں گے. وہاں کے کبھی رش ہو جاتا ہے, پبلک آئی ہوئی ہے, ٹرین پبلک ہے, ان ٹرین پبلک ہے, ڈسپلنڈ ہے, ان ڈسپلنڈ ہے, تو وہاں کبھی کبھی کوئی بھگدڑ مچ جاتی ہے. لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ پھٹا ہی گرتا ہے تو وہ بھاگ پڑتے ہیں. دیکھتے نہیں ہوا کیا, 10 بھاگے, ان کو دیکھے 20 بھاگے, 40 بھاگے, اور چلے گئے. کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے بھائی. اگر آپ گر گئے, آپ کی ٹانگیں کمزور ہو سکتی ہے, آپ کو شوگر ہے, ٹانگیں ہر ایک کی ویسی ویک ہیں آج کل, وٹامن ڈی سب میں کم ہے, اور آپ نے گرنا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بچت ہے. اگر کبھی اول تو بھاگنا نہیں ہے, اور اگر ٹانگوں میں طاقت ہے, گرنا نہیں ہے, کیسے بچے گے؟ اگلا بندہ چاہے کوئی عورت ہے چاہے مرد ہے, اگر لوگ بھاگنے شروع کریں اس کو چپی ڈال لیں, گریب کر لیں, اور اپنے ساتھ والے بندوں کو ہمیں پکڑ لیں. جب 4-5 بندوں کے آپ کو آپس میں پکڑ لیں گے تو ایک پلر بن جائے گا, پھر آپ گریں گے نہیں. جو بندہ گرتا ہے اس کے اوپر سے ہزاروں لوگ گزر جاتے ہیں, اوپر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اس کا حال صرف یہی ہے, کیونکہ اگر آپ بھاگیں گے ٹانگوں میں طاقت پھر بھی نہیں ہے, آگے ٹھوکر لگے گی, گر جائیں گے. تو اس کیجولٹی سے بچنے کے لیے آپ ایسا کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر اس وقت ایسا نہیں پہنے گا رش میں, یہ کیونکہ کوئی بھاگتے ہوئے کسی کا ہاتھ پڑ گیا, یہ دیکھیں یہ گلا ایک دم آپ کا ایسا بنے گا, آپ اٹھ بھی نہیں سکے, سوچ بھی نہیں سکے, نیچے گر جائے گی. وہاں صرف گرنے سے بچ رہے ہیں. ڈال لیں, اگلے کو گریب کر لیں, جفی ڈالیں, عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, سارے سائڈ والوں کو ہمیں بھی جفی ڈالیں. آپ ایک ستون بن جائیں گے, وہاں آپ کو کوئی نہیں گرا سکے گا. 4-5 بندے جب آ گئے پھر آپ کو کوئی نہیں گرا سکے. ادروائز اس کو لوگ کچھ ایسے پہنتے ہیں, یہ یہیں سے گر جاتا ہے, وہاں جیب کترے بھی ہوتے ہیں. اس کا پہننے کا طریقہ کہ یہ ایک بازو ایک گلے میں ڈالیں, پھر اس کو اسٹریپ اس طرح ٹائٹ کریں گے, بغل کے نیچے آ جائیں. خواتین بھی یہ کہہ سکتے ہیں, اس طرح پہن سکتے ہیں, مرد بھی. جب یہاں ہوگا تو آپ رکوع کریں, آپ سجدہ کریں, آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ اس کے اوپر دوسری چادر, جیسے عام اوڑی چاہتی ہے اس کو ویسے اوڑھیں گے آپ.
یہ ہو گئی. پھر اس کے ساتھ یہ جوتا ہے، یہ مردوں کا بلاؤ بتا رہا ہوں سارا میں. اس کو آگے سے کاٹا ہوا ہے، یہ آپ کی گرگابی ہے میکیشن. اس کو کاٹا اس لیے ہے کہ آپ کی انگلیوں سے 1 انچ چھوڑ کر پیچھے 6-7 انچ کی ہڈی ننگی ہوگی، پیچھے سپورٹ ہے. کھسا ہے، اس کو مختصر جوتا سمجھا جاتا ہے. اس کو بھی کاٹا ہوا کہ 1 انچ انگلیوں سے پیچھے چھوڑ کے پوری ہڈی ننگی ہوگی. اگر یہ کور ہوگی تو آپ کو دم دینا پڑے گا اور آپ کا اوپرا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، یہ اس ڈیزائن بھی ہے، یہ بھی بازار سے ملتا ہے. ایک یہاں پہ سٹریپ آتا ہے، وہ نہیں پہنیں گے. کچھ لوگ ایسا نہیں رہتے جی یہ سٹریپ نو، یہ ہڈی پوری ننگی کا قید کی. جس کا پاؤں 13 انچ کا ہے تو 10 انچ کی ہڈی ننگی ہوگی، یاد رکھیے گا. وہ نہ کہ میرا پاؤں بہت بڑا ہے درمیان میں لونو. یہاں پر یہ پیچھے لگا ہوا ہے سپورٹ، آپ سپورٹ والا جوتا لے سکتے ہیں. سب سے بہترین، جی میں آپ کو سوال و جواب کا بھی ٹائم دوں گا، پھر آپ کیجیے گا. بہترین ہوائی چپل، پورا پاؤں ننگا، ایزی، اور وہاں آپ نے ہر وقت نہانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ استعمال میں رکھیں گے. اور یہ لیں گے اس وقت سمپل، احرام میں سمپل. آج کل بڑے خوبصورت رنگوں میں جوتی آئی ہوئی ہے، اس میں آپ کے شاکنگ یلو ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے. وہ احرام کے ساتھ خوبصورت جوتا نہیں چلے گا، ایسا چلے گا. ویسے اس ڈریس کے ساتھ یہ جوتا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پاگل والا پابندیاں لگائی ہیں. ڈریس پاگل والا ہے، بار بار جائیں گے، یہ چادر گرے گی، آپ بار بار اوپر لیں گے، بار بار نیچے جائے گی. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی پاگل کے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا. کہ اللہ کو پتہ تھا وہ سرزمین گرم تپتی ہے تو جوتا لازمی قرار دے دیے گا. مجھے بھی پتا ہے پنڈی میں سے 1-2 بندے ایسے ہیں جو بھی ننگے پاؤں جاتے ہیں، ان کی اپنی عقیدت ہے. ٹوپی آپ نہیں پہن سکتے. ٹوپی کتنی ادب کی، وقار کی علامت ہے، خاندانی علامت ہے. ہم سب یہ نمازی ہوگا تو اللہ کا سب یہ رکھ کے آؤ. یہ ٹوپیاں، یہ وقار، یہ عزت، یہ برادریاں، یہ ملک، یہ چودھریاں، یہ مامے، یہ ٹوپیاں، یہ جنا کیپ سب اتار کے جاؤ. یہ پی کیپ، یہ پولیس کیپ، یہ آرمی کیپ، یہ ججوں کے کیپ سب اتار کے جاؤ. مجھے نہیں یہ چاہیے. اللہ کرے ننگے سے رہو، عزتیں رکھ کے آؤ گے. یہاں پر حضرت ابراہیم بنو بھائی، سیدھی سی بات ہے. حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیف مسلم، جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی ہستی میں گم کر دیا تھا. اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ جب آپ احرام میں آ جائیں، کم از کم وہ ٹائم تو اپنی ذات کو اللہ کی ہستی میں گم تو کرے. پھر دیکھیں آپ سے بنتا کیا. کیوں لباس چڑھا دیا؟ کسی کا 10,000 کا سوٹ ہے، کسی کا 20 کا، کسی کا 10,000 کے جوتے ہیں، 5 یہ اتار دو گے. یہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی ہستی میں گم ہو جائیں گے. فقیر بن کے گھومیں گے، امیر بن کے کبھی کچھ نہیں. میں نے یہ ٹانگیں پھیلائی تھی کس لیے کہ اگر آپ کو چلنا ہے، آپ کو وہاں دوڑنا پڑے گا، کوئی نالی ہے، کوئی سیڑھیاں چڑھنی پڑے گی، آپ کو جہاں سے جہاز کی سیڑھی چڑھنی پڑیں گی تو پھر جہاں سے اٹھائیں گے اور برنا ہوں گے. آپ نے ٹانگیں پھیلائی ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ ایسے کر کے احرام پہن دیں گے تو پھر پورا عمرہ کیٹ اپ ہی ہوگا، کیٹ واک ہی ہوگا. ایزی رہیں گے. ان 2 چادروں کے نیچے کوئی بنیان، کوئی سلوکا، کوئی انڈر ویئر، کوئی لیگنگ، کوئی ساکس آپ نہیں پہن سکتے. پہنیں گے تو دم دیں گے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے پیشاب کے قطروں کی، بواسیر ہے، بلڈ کے قطروں کی، تو اگر وہ علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ایک لنگوٹ پہنیں گے. جیسے پہلوان چھوٹا سا لنگوٹ پہنتے ہیں، انڈر ویئر سے بھی چھوٹا پہنیں گے اور دم بھی دیں گے. دم کی معافی نہیں ہے یہاں بھی. آپ خود سوچ لیں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. کچھ لوگ ماسک لگاتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یا اپنے سے دوسروں کو سیو کرنے کے لیے. اگر ماسک لگائیں گے دم بھی دیں گے. یاد رکھیے. آپ جائیں گے سفر میں، مختلف قسم کے باتھ روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں. آپ کو وہاں جائیں گے تو حرم شریف کے علاوہ باقی سب ہوٹلوں میں آج کل اونچے والے ملتے ہیں، ویسٹرن.
جس کا پاکستانیوں کو آدھے پاکستانیوں کو طریقہ بھی نہیں آتا، اس کی ٹریننگ لے کے جائے، اپنے بیگ میں 15-20 ٹیشو رکھے بغیر خوشبو والے. آپ کا اگر وہ والا ملتا ہے، کسی کا شیئرنگ والے کا ہوتا ہے کہ 2 کمرے ہیں، 8-8 10-10 بندے، ان کو ایک باتھ روم دیا ہوا، اس میں دیہاتی بھی ہیں، دوسرے بھی، وہ پاؤں اوپر رکھ کے بھی بیٹھتے ہیں، گندا بھی ہوتا ہے. تو ایسا کوئی آپ کو مل گیا، آپ واش روم یہ نکالے ٹیشو پیپر، مسلم شاور سے صاف کرے، خشک کرے، اوپر بیٹھے، چادر اٹھائیں. یہ چادر اوپر والی آپ کے لیے سے اتار کے لٹکا دیں، اس کو اوپر کریں. کبھی دونوں چادریں کھول کے باندھنی پڑے، آپ باندھ سکتے ہیں، آپ کی نیت نہیں ٹوٹے گی، یاد رکھیے. اگر باتھ روم ایسا ہے کہ چھوٹا ہے، چادر نہیں سنبھل رہی، اس کو اتار کے ایک رکھ دیں، اپنا استنجا کرے، پھر باندھے اور آ جائیں. کچھ لوگ یہیں پر دایاں کندھا ننگا کرتے ہیں، یہاں نہیں کریں گے. کچھ لوگ یہیں پہ دیکھیں کہ یہاں باندھا ہوتا ہے، پیٹ ننگا ہو رہا ہے، بڑے بڑے پیٹ ہے، ننگا ہے، یہ ان کا نہ عمرہ قبول ہو رہا ہے نہ احرام قبول ہو رہا ہے. مرد کا سطر ہے ناف سے اوپر تک، گھٹنوں تک، وہ کور کریں گے آپ، لیکن یہاں نہیں، کوئی لوگ توجہ نہیں دیتے. آپ یہاں ایئرپورٹ جائیں گے، آپ دیکھیں لوگوں نے فل جوتے پہنے ہیں، پشاوی چپل پہنی ہے، اعلیٰ اعلیٰ مولانا حضرات، آپ کہیں گے یہ کیا بھائی، یہ تو دم ہے، اور کوئی اتنا نہیں پتا. کہتے لیجیے ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ دم نہیں ہے، آپ ہمارا مسلک اجازت دیتا ہے. تو مسلک تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں آئی کوئی نہیں، مسلک سے عقل ہے. جب یہ کپڑے اتار دیے تو پھر وہ جوتا کیسے آئے گا ساتھ؟ اب کچھ لوگ جو یہاں پہ دائیں کندھا ننگا کرتے ہیں، یہاں نہیں کریں گے، جب طواف کے ساتھ چکر شروع کریں گے اس وقت کریں گے. کیسے کریں گے کہ یہ آپ نے ایسے لیا، نیچے سے چادر لی اور یہ کر لی. اس عمل کو کہتے ہیں استوا. اب کرنا کیا ہے، رمل کرنا ہے. آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کیا ہے، مکہ بنائیں گے، ڈھولا بنے یا نہ بنے، آپ نے پہلے 3 چکر یہ پلوانوں کی طرح. ایکشن دوڑنے والا، سپیڈ پیدل چلنے والی ہوگی، یاد رکھیے گا، لیکن پہلے 3 چکروں رمل کرنا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، آخری 3 چکروں میں رمل نہ کرنا. اس وقت کافر بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، تو مشہور کر رکھا تھا کہ جو حضور کے ساتھ مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کمزور ہے، جو مسلمان ہو گیا وہ کمزور ہو گیا، اس کی باڈی کمزور ہے، ویک ہے، پیسے نہیں ہے، بیمار ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کر کے دکھاؤ رمل، جیسے پہلوان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم کبھی کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور حضور نے کیا ہو، بتایا، اور صحابہ نے کیسے کیا ہوگا خود سوچ کر. آدھے لوگ بھاگ گئے دیکھ کے کہ ہمیں ابھی ہم پہ پل پڑے، اور جو بچے وہیں پہ مسلمان ہو گئے. اب تو وہاں کافر نہیں، اب آپ کو کون دیکھے کہ مسلمان ہوگا؟ اب آپ کو سب سے ہم نے، لیکن جو سنتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پوری کرنی ہے قیامت تک، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن آج آپ ان سے بھی زیادہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کافر جو آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو نعوذ باللہ چاہتے ہیں خانہ کعبہ کو بھی شہید کر دیا جائے. اعلان کہتے ہیں، وہ سب صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ والا، سعودی عرب کا چینل خانہ کعبہ والا دیکھتے ہیں کہ آج پھر اتنے بندے آ گئے، ہم یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے رسول سے محبت، یہ پھر آ رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کافر کہ ہم نے اپنا کلچر مسلمانوں کو دے دیا، اپنا لباس مسلمانوں کو دے دیا، اپنا آرام کا کھانا دے دیا، KFC دے دیا ہم نے، جناب میکڈونلڈ دے دیا ہم نے، اور سب کچھ دے دیا جو کہ وہ کہتے ہیں ہم حرام ہے، ہم مرغی نہیں ذبح کرتے، ہم سب کچھ دے دیا. تو پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی ہم کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کلچر بھی دیا، لباس بھی دیا، آرام بھی کہا، پھر بھی نہیں ڈریں گے. تو آج کل یہ صورت لوگ بھولتے ہیں، ٹریننگ میں نہیں بتائی جا رہی، ٹریننگ پراپر ہوتی نہیں ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اب جس دن آپ نے نکلنا ہوگا، صبح اٹھیں، نہائیں دھوئیں، جس مرضی شیمپو سے پرفیوم لگائیں. اگر آپ نے 12 بجے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ صبح 8-9 بجے نہا رہے ہیں، تو جس مرضی شیمپو سے صابن سے نہائیں، پرفیوم بھی بعد میں لگائیں. لیکن آپ نے 12 بجے نکل رہے ہیں، آپ 11 بجے نہا رہے ہیں، پھر آپ جس مرضی شیمپو سے، صابن سے، خوشبو والے سے نہا سکتے ہیں، لیکن پھر کوشش کریں کہ پرفیوم نہ چھڑکے بعد میں. اب جیسے ہی آپ جانماز پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی مسلک والی بات کہ آپ نے نفل بھی پڑھ لیے پہلے فرض کے، اور لکھا ہے نیت کرنے سے پہلے ایک دفعہ پرفیوم چھڑک لیں. جب اللہ حرام قرار دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ پہلے چھڑک لیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، اس مسلک کی.
تو اب جیسے ہی آپ نہا کے آئیں کہ جان نماز پہ کھڑے ہوں، ایک لائن کا اضافہ ہے نیت کا، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل برائے احرام پڑھتا ہوں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر، یہ کہہ کے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد کل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد کل ہو واللہ پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی 2 صورتیں پڑھنی ہیں، چاہے آپ ہر رکعت میں یہ پڑھیں، جتنی نمازیں پڑھیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، یہ صورتیں لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ ان 2 صورتوں کا بھی مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو کوئی معبود نہیں، اس کو کوئی شریک نہیں، اسی پہ توکل کرنا۔ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو اب جیسے دیکھیں، جیسے آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی تک کوئی پابندی نافذ نہیں ہوئی ہے جب تک نیت نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا ایک منٹ سے تھوڑی سی وہ ہو گیا، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ عورتوں کا احرام کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کا احرام آپ کا روزمرہ کا لباس آپ کا احرام بن جائے گا۔ آپ نے جو لباس بھی پہنا ہے، آپ نے نیچے اوپر جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے، وہی آپ کا لباس بنے گا۔ عورتوں کے لیے جوتی کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بند جوتا پہنیں، اوپن جوتا پہنیں، آپ ساکس پہنیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو پرابلم جو ہے پابندی وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا ماتھا اور چہرہ پورا کا پورا ننگا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں کچھ بہنوں نے ماتھا آدھا ڈھکا ہوا ہے، کسی نے پورا ڈھکا ہوا ہے، کسی نے چہرہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن احرام کی صورت میں آپ کا چہرہ اور ماتھا ننگا ہوگا۔ کچھ خواتین کے بال یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ان بالوں کو چھپاتے چھپاتے اپنا جب ماتھا چھپاتی ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، آپ کو دم دینا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ سوٹ جو پہنے، اول تو پرانا سوٹ پہنیں، احرام میں نیو لک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیا سوٹ سلایا بھی ہے تو وہ ایسا ہو کہ اس کی لک نیو نہیں ہوگی، پرانی ہوگی۔ اور آپ کوٹ پہن لیں، چادر اوپر لے لیں، اپرن لے لیں، عبایا پہن لیں، جو بھی کر لیں، صرف پابندی یہ ہے کہ آپ کا ماتھا اور چہرہ ننگا ہوگا۔ جو شرعی پردہ کرتی ہے خواتین، وہ اگر کسی سے پردہ کرنا چاہتی ہے، اس کو گروپ ایسا بن گیا کہ آپ کے محلے والے ہیں، فیملی والے ہیں، ہاتھ میں پنکھا رکھے یا گتے کا ٹکڑا رکھے، اگر کسی خاص سے پردہ کرنا ہے تو پھر وہ آگے کریں گے۔ کچھ خواتین ایسا کرتی ہے کہ جو کہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، وہ پی کیپ پہنتی ہیں اور آگے نقاب گرا لیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر وہ نقاب جو کہ صرف 4 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے یا 5 انچ کے، اگر بار بار آپ کے چہرے سے ٹکرائے گا، چاہے باہر کی آواز سے، چاہے آپ کی اپنے سانس سے، کھانسی سے بار بار ٹکرائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ جوتا آپ کچھ خواتین جو بھی ہے جوتے کی پابندی نہیں، لیکن کچھ خواتین جہاں ہیل والا جوتا پہنتے ہیں وہاں آپ ہیل والا نہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے آپ کو 10 کلومیٹر روزانہ پیدل چلنا پڑے، اور اگر ٹانگوں میں درد شروع ہوگا تو اگلے دن آپ کو ٹمپریچر ہوگا۔ اس لیے آرام دہ جوتا لیں، آپ کی کوئی پابندی نہیں، آپ ساکس پہنیں، آپ جاگر لیں وہ پہنیں، اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ میک اپ نہیں کر سکتے، جیسے یہاں کہیں جانے کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، احرام میں آنے کے لیے کوئی میک اپ نہیں ہوگا، کوئی لپسٹک، کوئی پاؤڈر، کوئی ایسی چیز نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ نے 1-2 دن پہلے کوئی مہندی لگا لی، ڈائی کر لیا تو ٹھیک ہے، اوکے، احرام میں نہیں کر سکیں یا احرام کے لیے نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے ہاتھ پہ کوئی ایک آدھ کڑا ہوتا ہے گولڈ کا، کوئی رنگ ہوتا ہے، فنگر ہے، ایئر رنگ ہے، نیزر رنگ ہے، اگر وہ ایک آدھ گھر میں چل رہا ہے تو وہ چل سکے گا، اس کی اجازت ہے۔ قصہ مختصر، آپ کا گھر 50 کروڑ کا ہے، ڈرائیور کھڑے ہیں، پراڈو کھڑے ہیں، لیکن آپ عمرے میں باہر نکلی ہیں احرام میں، تو آپ یاد رکھیں کہ اس گھر کی ماسی نظر آنی چاہیے، پریکٹیکلی باسی اور فقیر بن کے نکلنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گی سب چیزیں، اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، مائنس کریں، زیرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک خواتین کا کوئی اور سوال ہے تو مجھ سے کر لیں، ہم آگے چل رہے تھے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے، آپ پہ کوئی پابندی نافذ نہیں ہوگی جب تک آپ نیت نہیں کرتے۔ مرد دیکھ لیں کہ انہوں نے سر ننگا کر لیا، خواتین دیکھ لیں کہ وہ گھروں میں بھی جب نماز پڑھتی ہیں تو چادر اچھی طرح لے لیتی ہے ماتھے پہ، چہرے پہ، دیکھ لیں ماتھا چہرہ ننگا ہے، اور پھر آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، میرے لیے قبول فرما، آسان فرما۔
یہ جیسے ہی کہے گی آپ پہ وہ پابندیاں جو میں بار بار بتا چکا ہوں سب نافذ ہو چکی ہوں گی.